جی جناب، تو یہ بات اب تک سامنے آئی کہ جھوٹ ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، برائی ہو، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ زبان ہی سے سرزد ہوتی ہے۔ اب اس کے حوالے سے اخروی جو نقصانات ہیں اور اس کے حوالے سے جو وعیدات ہمارے لیے آئی ہیں اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ معلوم ہو جائے ہمیں کہ ہم کتنی بے دریغ زبان استعمال کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے وعیدات ہمارے لیے کیا کیا ہیں۔ علامہ حافظ اویس صاحب کیا فرمائیے اس حوالے سے؟ جھوٹ کے حوالے سے یہ زبان کا جو استعمال ہوتا ہے جھوٹ اور غیبت اور دیگر حوالوں سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً اس کے جیسے ایک تو اجمالاً ذکر ہوا کہ جو بڑے بڑے اس کی مظاہر ہیں ہماری زبان کے غلط استعمال کے، جیسے ان میں جھوٹ آ گیا اور غیبت، یہ دو بڑی مرکزی چیزیں ہیں۔ اچھا، یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں یا گناہ ہوتے ہیں ان کے آپس میں بڑے گہرے تعلق ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اگلے دن وہ اس سے جڑا ہوا کوئی اور بھی نیکی کا کام کر رہا ہوگا، نیکی کو کھینچ کے لاتی۔ اور گناہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، آپ ایک گناہ کریں گے، وہ گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دے گا، وہ انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ ایسے یہ جھوٹ ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کئی اور خرابیاں آپ کی زندگی میں لے کر آئے گا۔ ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے آپ کو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا تھا، جب اس نے کہا کہ میں یہ کر لوں، آپ نے فرمایا تم نے جو کرنا ہے کرو، بس جھوٹ نہیں بولنا۔ تو ایک جھوٹ سے منع کیا تھا تو اس کے سارے گناہ چھوٹتے چلے گئے تھے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اگر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو بولتے بولتے اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن جھوٹوں میں اٹھایا جائے گا۔ تو انسان جو ہے نا وہ اس کو دیکھے۔ اور اسی طرح غیبت کو اگر آپ لے لیں تو غیبت بھی ایک باطنی گناہ ہے اور وہ ملا ہوا ہے بہت سارے گناہوں سے۔ باطن کے اور بات، اگر آپ غیبت کر رہے ہیں تو پھر آپ کے اندر چغلی بھی پیدا ہوگی، آپ غیبت کر رہے ہیں تو آپ کے اندر جو ہے وہ حسد بھی پیدا ہوگا، آپ غیبت کر رہے ہیں تو بخل پیدا ہوگا۔ یہ مطلب بہت ساری چیزوں کو لے کر آتا ہے۔ تو اس لیے انسان بنیادی طور پر یہ جو جھوٹ ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اب ہم لوگوں کی پہچان ہی جھوٹ بن گیا ہے۔ آپ دیکھیں اپریل فول، یعنی ایک رسم ہے، یہ دھوکہ دینا ہے، دھوکہ دینا، اور اس کو فخر کے ساتھ اپنے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو بھی۔ آپ دیکھیں والدین میسیجز اس انداز کے کر رہے ہیں کہ جناب وہ تو ہم نے تو آپ کو بیوقوف بنایا تھا۔ تو والدین بچوں سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ سچ بولا کریں، خود ان سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ سیاسی سطح پر دیکھ لیں، قومی سطح پر دیکھ لیں، ایک حکمران کہیں پر آتا ہے، جی کہتا ہے کہ مجھے ووٹ دے دو، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہر سطح پر آپ دیکھیں گے اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ تو اب اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا کہ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ یہ لعنت کا جو ہے نا سبب ہے، اللہ کی رحمت سے آپ دور ہو جاتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس پر بندے پر لعنت پڑ جاتی ہے۔ اور قیامت کے دن بھی جو ہے وہ بندہ جھوٹوں میں اٹھایا جاتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، یعنی انسان کا باطن آلودہ ہو جاتا ہے اس جھوٹ بات کرنے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے اس کو روکا۔ آپ نے فرمایا سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے احادیث طیبہ میں زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جو کافر بھی تھے وہ جھوٹ سے بچا کرتے تھے، یعنی یہ ایسا ایک عیب تھا کہ عیب کی شکل میں تھا، وصف کے طور پر اب یہ وصف کے طور پر جو ہے وہ بڑا زبردست جھوٹا ہے بھائی، وہ تو جی بات تو اس کا مطلب کچھ بھی کہہ دے لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ جی تو اس لیے جو ہے وہ یہ انسان کو جو ہے زندگی کے اندر جتنے یہ نقصانات پہنچاتا ہے اور جتنا انسان کا اعتبار ختم کرتا ہے، اور قیامت کے دن انسان جھوٹوں میں اٹھایا جاتا ہے، ملعون لوگوں میں اٹھایا جاتا ہے، اور انسان کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور انسان کے جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقام و مرتبے کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح غیبت بھی ہے۔ غیبت کو آپ جانتے ہیں کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اس کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے کہ آپ کسی کے پس پشت کوئی ایک ایسی بات بیان کر رہے ہیں جو بھلے اس کے اندر موجود بھی ہے مگر آپ اس کو برائی کے طور پہ اس کے پس پشت بیان کر رہے ہیں، تو اس سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اور اس کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کا آخری جملہ بہت اچھا تھا رئیس بھائی، کہ یہ زبان چلتی سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ یعنی آپ دیکھیں کہ اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے گناہ اس کے آگے چھوٹے ہو جائیں گے، کیونکہ بدکاری ہے، ڈاکہ زنی ہے، چوری ہے، قتل ہے، اس کا موقع بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک وقت چاہیے، یہ ہر وقت چل رہی ہے۔ تو اس کو ایک اعتدال میں رکھنا، اس کو روکے رکھنا، حضور نے فرمایا نا من سمت نجا،
جو خاموش ہوا اس نے نجات واہ پائی. واہ، یعنی آپ کو اگر نہیں بولنا تو آپ کیوں بول رہے ہیں؟ اگر اچھی بات نہیں بول رہے ہیں تو آپ خاموش رہیں. بہت اچھی بات. آپ مزاح کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. اور ہم مزاح کہتے ہیں پر نا بھی میں کیا تو کیا مذاق کر واہیات مغلظات بولے جا رہے ہیں. ساری باتیں کرنے کے بعد میں تو مذاق کر میں رہا تو تھا. مذاق کر رہا تھا. تو یہ جو ہے انسان کو سوچنا چاہیے اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے اور جتنا اللہ نے اس پر لعنت کا اظہار فرمایا ہے. ایک جملہ بس یہ کہ بعض جگہوں پر غیبت جائز بھی ہوتی ہے. ہمارے ہاں جیسے غیبت کا بیان ہوتا ہے, آپ جو ہے وہ اپنا درد کسی کے سامنے, کوئی کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے اور کوئی شخص اس ظلم کو دور کر سکتا ہے, آپ اس کے سامنے کسی کا عیب بیان کر رہے ہیں. ایک بندہ گناہی اعلانیہ کرتا ہے, تو جو اعلانیہ گناہ کر رہا ہے وہ آپ کہیں بیان کر رہے ہیں تو وہ تو ہے ہی اس کے اندر, وہ خفیہ طور پہ تو نہیں کر رہا ہے. اسی طرح کسی کے شر سے بچانے کے لیے آپ جو ہے کسی کو بتاتے ہیں کہ بھئی اس کے دھوکے سے بچ کے رہنا, تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ جس میں جائز بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے اپنے دامن کو غیبت سے بچانا چاہیے. اس کسی بھی بندہ مومن کے لیے اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جیسا کہ فرمایا گیا قرآن کریم میں اور اس کو کوڈ کیا مفتی صاحب نے. اچھا, ایک چیز اور بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ آج کل ہمارے ہاں بے تکلفی اور بہت زیادہ قریبی جو معاملہ سمجھا جاتا ہے یا گردانا جاتا ہے وہ یہ کہ جب تک دوستوں میں گالی گلوچ سے آغاز نہ ہو بات کا, سمجھا جاتا ہے کہ بھائی سمجھ لیں کوئی ناراضگی نہیں ہے, بڑے بے تکلف دوست ہیں. یار کیا بات ہے, آج تو تم نے اس انداز میں مخاطب ہی نہیں کیا, موڈ ووڈ ٹھیک ہے, گھر پہ سب خیریت ہے. تو یہ جو گالی گلوچ کی جاتی ہے, گالم گلوچ کی جاتی ہے زبان کے ذریعے, اور اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں انسان کو نامہ اعمال میں, اس سے جو اس کی جو برائیاں اور گناہ جو درج ہوتے ہیں, میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے. بلا شبہ زبان کی جو بے احتیاطی جو ہم سے سرزد ہو جاتی ہے, اس کے اندر ایک بے تکلفی کے اندر یہ ایسے کلمات زبان سے نکالنا جس سے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت نفس مجروح ہو, یا سوسائٹی کے اندر اس کا مقام و مرتبہ جو لوگوں کی نگاہ کے اندر اس کو گرانے کی کوشش کرنا. ایک تو اس کیفیت کے اندر بھی ہوتا ہے. دوسرا, اکثر یہ جو گالی گلوچ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ غصے کی کیفیت کے اندر ہوتا ہے کہ جب تیش آتا ہے, غصہ آتا ہے, تو جناب والا اس کے اندر بندہ جو ہے وہ مغلظات بکنا شروع کر دیتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے منافق, پکے منافق کی علامتوں میں شمار فرمایا, اور فرمایا جس میں 4 خصلتیں موجود ہیں وہ پکا منافق ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا, یعنی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ چاروں چیزیں دیکھ لیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنے میں بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے. ایک آپ نے فرمایا کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, اکثر جھوٹ بولتا ہے. اور پھر چوتھا فرمایا کہ اذا خاصم فجرا, جب جھگڑا ہوتا ہے تو جھگڑے میں جو ہے نا وہ گالم گلوچ کرنے لگ جاتا ہے. ہاتھ تو نہیں چلتا مگر زبان جو ہے نا وہ اس کی فرفر چلنا شروع ہو جاتی ہے اور مغلظات بکنا شروع کر دیتے دیش کے عالم کے اندر آ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن کی علامت میں سے نہیں ہے, یہ مسلمان کی علامت میں سے نہیں ہے, یہ تو منافقوں کی علامت میں سے ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے. مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے. پھر جس کو گالی دی اس کے نام اعمال کے اندر آپ کی نیکیاں کنورٹ ہو جائیں گی, اور اگر نیکیاں نہیں تو اس کے گناہ آپ کے نام اعمال میں کنورٹ کر دیے جائیں گے. یہاں بھی جو گالی گفتار کے ذریعے قطع تعلقی کا سلسلہ بھی ہے, ناراضگی کا سلسلہ بھی ہے, معاشرے کے اندر برائی پھیلانے کا سلسلہ بھی ہے, اور پھر اس کے بعد روز حشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جواب دہی ہے وہ اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اور جو نام اعمال کے اندر جو یہ ساری کی ساری چیزیں لکھی گئی ہیں, قرآن مجید فرقان مجید میں فرمایا کہ اقرا کتابک, یہ سارا لکھا گیا تھا, اب یہ پڑھ کے سنائیے. تو ہم بندہ سوچے کہ جو کچھ مغلظات میں نے بکی ہیں, کیا معاذ اللہ کسی کے اندر اتنی ہمت و جرت ہے کہ وہ سب کے سامنے اور پھر رود حشر یہ ساری پڑھ کے سنا سکے. یہی کیفیت اگر طاری ہو جائے تو بہت ساری مغلظات سے اور بہت ساری گناہ آلود باتوں سے بندہ محفوظ رہ سکتا. اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ بھائی ہمارا دوست تو کسی گالی کا برا نہیں مانتا تو ہم دیے چلے. یار ایسا نہیں ہے, آپ پر تو گناہ آ رہا ہے کہ آپ گالی اپنی زبان سے نکال رہے ہیں. اسی زبان سے آپ اچھے کلمات بھی ادا کر سکتے ہیں, اچھے انداز میں بھی مخاطب کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کو اور احباب کو, جو بے تکلفی آپ کی ہے. بہرحال ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے اور اس کے بعد شرعی مسائل کا سیگمنٹ ہے جس میں آپ کے سوالات کو بھی ہم شامل کرتے ہیں اور اپنے موضوع پر بھی کلام کرتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد, آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے